پارہ نمبر 30 ہے، اور پارہ نمبر 30 کا آغاز سورہ النبا سے ہے۔ سورہ النبا مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے متعلق چیمہ گوئیوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح سے گاڑ دیا اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ یعنی سورج پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے غلہ، سبزی اور گھنے باغ اگیں۔ فرمایا جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اس دن سب فوج در فوج نکل آئیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور اس دن پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کی قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے، اور گرم پانی اور زخموں کا دھون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہوگا، اور وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ، تمہارے لیے عذاب کے سوا اب کسی چیز میں ہم اضافہ نہ کریں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، اور رکوع نمبر 2 کا موضوع ہے متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، اور ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، اور ان کے لیے نوخیز ہم عمر بیویاں ہیں، ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہے، اور وہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے یا جو ٹھیک بات کہے۔ فرمایا وہ دن برحق ہے، آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ فرمایا ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہی آ لگا ہے، اور اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب رحمان ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرا دیا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آج اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، اور رکوع نمبر 3 کا آغاز سورہ النازعات سے ہے۔ سورہ النازعات مکی سورہ ہے، اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، جو تیزی سے کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں، اور جو حکم بجا لانے میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کے حکم کے مطابق یہ تمام معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دن جب ہلا مارے گا، زلزلے کا جھٹکا ہوگا، اس کے آگے اور پیچھے جھٹکے پڑیں گے، اور اس دن کچھ دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے، اور جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی ہوگی۔ فرمایا حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے طوٰ کی مقدس وادی میں اسے پکارا تھا، جب رب نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو
کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزہ زندگی اختیار کرو اور میں تو تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور تیرے اندر اس کا خوف پیدا کرنے آیا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا کہ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دراصل اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کی رہنمائی سے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یا آسمان کا بنانا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت اونچی اور خوب بنائی، اس کا توازن قائم کیا۔ فرمایا اس نے رات ڈھانک لی اور اس کا دن نکال دیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس کے اندر سے پانی اور چارہ نکالا سامان زیست کے طور پر، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ فرمایا کہ جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا اس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فرمایا کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی؟ فرمایا کہہ دو کہ تمہارا کیا کام کہ میں تمہیں اس وقت کا پتہ بتاؤں، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور فرمایا کہہ دو کہ تم تو صرف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کے لیے جو اس کا خوف کرے۔ اور فرمایا جس روز یہ دیکھ لیں گے انہیں محسوس ہوگا کہ بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی یہ ٹھہرے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین آسمان بنایا اور اس کا توازن قائم کیا، اور قیامت کی گھڑی کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی، اور جنت کے حصول کے لیے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، اور رکوع نمبر 5 کا آغاز سورہ عبسہ سے ہے۔ سورہ عبسہ مکی سورہ ہے، اس میں 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آغاز اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ کا شان نزول ہے کہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قریش کے سرداروں سے بات چیت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم پر کوئی توجہ نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ترش روح ہوئے اور بے رخی برتی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، شاید کہ وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے یہ اسے قبول کر لے، اور یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں اور پاکیزہ ہیں، اور معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا کہ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ محض نطفے کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر مقرر کی، اور فرمایا کہ اس نے اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کے راستے آسان کیے، اللہ نے اسے موت دی، اسے قبر میں پہنچایا، اور وہ جب جی چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ فرض ادا نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا انسان اپنی خوراک کی طرف نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا اور اس کے اندر سے غلے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں، طرح طرح کے پھل اور باغ پیدا کیے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی زندگی ہے اس میں۔ اور پھر فرمایا کہ آخرکار جب کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔
کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور یہی کافر اور فاجر ہوں گے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر انسان کی تقدیر مقرر کر دی اور اس کے لیے زندگی کے راستے آسان کر دیے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرنا ہے اور کسی سے بے رخی نہیں برتنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، اور رکوع نمبر 6 کا آغاز سورہ التکویر سے ہے۔ سورہ التکویر مکی سورہ ہے اور اس میں 29 آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ التکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ تو ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، اور وہ پیغامبر بڑی توانائی دکھاتا ہے، عرش والے کے ہاں بہت بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ با اعتماد ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، اس نے پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، آپ کدھر پھرائے جا رہے ہو، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بھی راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ رب العالمین نہ چاہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی نصیحت پر چلنا ہے اور اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، ناگہاں تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے، اچانک پہاڑ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، زمین زور زور سے جھٹکے کھانے لگے گی، اور پھر کیا انسان، کیا جانور، کیا جنات اور کیا حشرات سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین آسمان ٹوٹنے لگیں گے، تند و تیز ہوا چلے گی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ انفطار سے ہے۔ سورہ انفطار مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، تو اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا کرایا معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے نک سکھ سے درست کیا، جس نے تجھے متناسب بنایا، جس نے جس صورت میں جوڑ کر چاہا تیار کر دیا۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ فرمایا اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ فرمایا تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور فیصلہ اس دن صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس دن کو اس اپنے شعور میں رکھنا ہے، قیامت کی پیشی کو، اب قیامت کی حاضری کو، اور اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 8 ہے، اور رکوع نمبر 8 کا آغاز سورہ المطففین سے ہے۔ سورہ المطففین مکی سورہ ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو انہیں کم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جائیں گے، اور اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین ہے، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور فرمایا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، جو حد سے گزرنے والے بد عمل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ فرمایا ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اور اس روز یقیناً یہ اپنے رب کی دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیجین میں ہے، اور تم کیا جانو علیجین کیا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، اور ان کو نفیس ترین مہر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ فرمایا جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اور پھر مجرم لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر اشارے کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لے لے کر پلٹتے تھے، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ فرمایا آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ان کے حال دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ کافروں کو ان کی حرکتوں کا جو وہ کرتے تھے اس کا جزا ان کو دے دی جائے گی۔ اور اللہ واضح فرما چکا کہ حساب کتاب کے دن سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کسی بھی معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی، اور حساب کتاب کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور رکوع نمبر 9 کا آغاز سورہ انشقاق سے ہے۔ سورہ انشقاق مکی سورہ ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ اور فرمایا کہ زمین اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کا حق یہی ہے کہ وہ رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر فرمایا کہ اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے، چنانچہ تو اس سے ملنے والا ہے۔ فرمایا پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اور جس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ اس نے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ انسان نے پلٹنا کیسے نہیں، اس کے سارے کرتوت تو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاؤ گے۔ فرمایا پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رب سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، اور رکوع نمبر 10 کا آغاز سورہ البروج سے ہے۔ سورہ البروج مکی سورہ ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی قسم، مارے گئے گڑھے والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، وہ گڑھے کے کنارے بیٹھ کر ایمان والوں کا نظارہ کرتے تھے،
ایمان والوں سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ فرمایا مومنوں کو عذاب دینے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کا عذاب ہے۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی لشکروں کی؟ فرعون کے لشکر اور ثمود کے لشکر، ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہ بگڑا۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن تو بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، وہ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط قائم کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط قائم کرنے کے لیے اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے، اور رکوع نمبر 11 کا آغاز سورہ طارق سے ہے۔ سورہ طارق مکی سورہ ہے، اس میں 17 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ کہ انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس روز انسان کا کوئی زور نہ ہوگا جب پوشیدہ اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اس دن کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ فرمایا قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم کہ یہ ایک جچی تلی بات ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کافر کچھ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ بھی چال چل رہا ہے، اور کافروں کو ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور کوئی جان ایسی نہیں جس پر اللہ نگہبان نہ ہو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس دن کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کہ جب پوشیدہ اعمال کی جانچ پرکھ ہوگی اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور اس دن کی کامیابی کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، اور رکوع نمبر 12 کا آغاز سورہ اعلیٰ سے ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے، اور اس نے پیدا کیا اور اس نے ٹھیک ٹھاک تناسب سے بنایا، اور جس نے تقدیر بنائی اور پھر راستہ دکھایا، جس نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے، اور سوائے اس کے جو اللہ چاہے تم نہیں بھولو گے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ پھر فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو نصیحت کرو، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ فرمایا جو ڈرتا ہے صرف وہی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اور جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہے، اور وہ بڑی آگ میں جا پڑے گا، اور نہ اس آگ میں جیے گا نہ مرے گا۔ اور فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترجیحات کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کہی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بنایا کہ اللہ ہی تقدیر بنانے والا ہے، اللہ ہی راہ دکھانے والا ہے، اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی، اور اللہ چاہے تو یاد کروا دے، چاہے تو بھلا دے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کو ترجیح دینی ہے اور نصیحت کرنی ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ الغاشیہ سے ہے۔ سورہ الغاشیہ مکی سورہ ہے، اس میں 26 آیات ہیں، اور آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا
کہ کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اور کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، اور کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں دیا جائے گا، اور فرمایا خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اور اس جنت میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر ان کی اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ کیا یہ انکار کرنے والے دیکھتے نہیں کہ اونٹ ہم نے کیسے بنائے، آسمان کیسے اٹھایا، پہاڑ کیسے جمائے، اور زمین کیسے بچھائی؟ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا جو منہ موڑے گا یا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھاری سزا دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور سب کا حساب لینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھاری سزا دے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نصیحت کرنی ہے، اور قرآن سے لو لگانی ہے، اور قرآن کے لیے وقت لگانا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اور رکوع نمبر 14 کا آغاز سورہ الفجر سے ہے۔ سورہ الفجر مکی سورہ ہے، اور اس میں 30 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، جفت کی قسم، طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، ارم والے عاد کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش رکھی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، بہت فساد پھیلایا تھا، اور تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور عزت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب رب رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فرمایا کہ انسان یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، اور فرمایا کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گا، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا باندھ دے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اور اس دن کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور اس دن نیک انسان سے کہا جائے گا شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ حشر کے دن جلوہ فرما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو خوشحالی اور بدحالی کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ حساب کتاب کے دن جیسا اللہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے یتیم سے عزت کا سلوک کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارنا ہے، مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا، اور خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور رکوع نمبر 15 کا آغاز سورہ البلد سے ہے۔ سورہ البلد مکی سورہ ہے، اور اس میں 20 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، اور کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا اسے نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے نہیں دکھا دیے؟ اور پھر فرمایا کہ تم کیا جانو وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا فاقے نشین مسکین کو کھانا کھلانا، ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائیں اور ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کرنا، یہ دائیں بازو والے لوگ ہیں۔ فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے 2 نمایاں راستے دکھا دیے، اب انسان جس پہ چاہے چل لے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت کرنی ہے اور اس کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانے کھلانے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے کی تلقین کرنی ہے اور ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور رکوع نمبر 16 کا آغاز سورہ الشمس سے ہے۔ سورہ الشمس مکی سورہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ اسے چھپا دیتی ہے، قسم ہے آسمان کی اور قسم اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، اور فرمایا کہ نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کی بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی ہے، اور فرمایا یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا لیا۔ پھر فرمایا کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس کی قوم کا سب سے سرکش آدمی غصے میں اٹھا۔ اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ اللہ کی اونٹنی کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر آفت توڑ دی اور ان کو ایک ساتھ پیوند خاک کر دیا۔ انہیں اپنے فعل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہ تھا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو قائم کیا اور اللہ ہی نے زمین کو بچھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی بدی اور پرہیزگاری الہام کر دی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور رکوع نمبر 17 کا آغاز سورہ اللیل سے ہے۔ سورہ اللیل مکی سورہ ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، قسم دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ فرمایا کہ آسان راستے کی سہولت ہم اس کو دیتے ہیں جس نے راہ خدا میں مال دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اور مشکل راستے کی سہولت اس کو دیتے ہیں جس نے بخل کیا، بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، تو فرمایا کہ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں، اور میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ فرمایا اس آگ میں جھلسے گا وہ جو بدبخت ہوگا، جھٹلانے والا، منہ پھیرنے والا، اور فرمایا کہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا وہ جو نہایت پرہیزگار ہوگا اور جو پاکیزہ ہونے کی خاطر مال دیتا ہو اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیتا ہو، اور فرمایا وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ راستہ بتانا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی خبردار کر دیا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر پاکیزہ ہونے کے لیے مال اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور رکوع نمبر 18 کا آغاز سورہ الضحیٰ سے ہے۔ سورہ الضحیٰ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قسم روز روشن کی،
قسم رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر اچھا ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ کیا آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر آپ کو ہدایت نہیں بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ فرمایا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ یتیم پر سختی نہیں کرنی، سائل کو نہیں جھڑکنا اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرنا ہے اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور رکوع نمبر 19 کا آغاز سورہ علم نشرح سے ہے۔ سورہ علم نشرح مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ فرمایا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، چنانچہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب سے ہی دل لگائیے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے اور کثرت سے عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور رکوع نمبر 20 کا آغاز سورہ التین سے ہے۔ سورہ التین مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا اور پر امن شہر مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچا کر دیا ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر رکھا ہے، اور جزا اور سزا کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کبھی ختم نہ ہونے والے اجر کے لیے اپنے اندر نیکیوں کی حرص پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 21 ہے اور رکوع نمبر 21 کا آغاز سورہ علق سے ہے۔ سورہ علق مکی سورہ ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ فرمایا پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ فرمایا انسان سرکشی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ فرمایا پلٹنا تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ اور پھر فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ شخص راہ راست پر ہو اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اور اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فرمایا وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کے نام سے زندگی بھر پڑھنا ہے اور قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہے اور سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 22 ہے اور رکوع نمبر 22 کا آغاز سورہ القدر سے ہے۔ سورہ القدر مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن مجید کی قدر کرنی ہے، قرآن مجید کا کام کرنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 23 ہے اور رکوع نمبر 23 کا آغاز سورہ البینہ سے ہے. سورہ البینہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا اہل کتاب اور کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک دلیل روشن نہ آ جائے، اور فرمایا کہ دلیل روشن اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جو پاک صحیفے درست تحریریں پڑھ کر سناتا ہے. پھر فرمایا کہ پہلے اہل کتاب میں بھی دلیل روشن آنے کے بعد اختلاف ہوا. پھر فرمایا کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر جو یہ کام نہ کریں ان کا انجام بتاتے ہوئے کہا کہ انکار کرنے والے کافر آگ میں جائیں گے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فرمایا یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے یقیناً بہترین مخلوق ہیں اور ایمان والوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. دائمی قیام کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اور فرمایا یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہوگا. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کا خوف کرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 24 ہے اور رکوع نمبر 24 کا آغاز سورہ زلزال سے ہے. سورہ زلزال مدنی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اور فرمایا کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ فرمایا اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ یہ کہے گی کہ اس بندی یا بندے نے فلاں دن میری پشت پر یہ کام کیا، فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، اور وہ یہ گواہی دے گی. اور پھر فرمایا کہ زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. فرمایا جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ زمین پر رہتے ہوئے زمین کو اپنے خلاف گواہ بنانے سے بچنا ہے اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں بھی کانشیس رہنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 25 ہے اور رکوع نمبر 25 کا آغاز سورہ العادیات سے ہے. سورہ العادیات مکی سورہ ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، جو صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہیں اور کسی لشکر میں جا گھستے ہیں. یہ فرمایا یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. فرمایا اس روز قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور اس روز سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی نکال کر اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس روز انسانوں سے خوب باخبر ہوں گے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا اور اللہ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 26 ہے اور رکوع نمبر 26 کا آغاز سورہ القاریہ سے ہے. سورہ القاریہ مکی سورہ ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی. اور اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگ اون کی طرح ہو جائیں گے. اور فرمایا اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے اعمال کے وزن کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر ہماری مدد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. نمبر 1 جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، نمبر 2 جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور نمبر 3 جب میزان میں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے.
رکوع نمبر 27 ہے اور رکوع نمبر 27 کا آغاز سورہ تکاثر سے ہے. سورہ تکاثر مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں. آغاز اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ مال کی زیادہ سے زیادہ حرص نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے، اور فرمایا کہ ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں بہت جلد تم جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم یقینی علم کے ساتھ جانتے، اور پھر تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے اور تم اس کو ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اور پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں لازماً سوال ہوگا. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کے استعمال کے بارے میں اللہ کو کیا جواب دینا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 28 ہے اور رکوع نمبر 28 کا آغاز سورہ العصر سے ہے. سورہ العصر مکی سورہ ہے اور اس میں 3 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا زمانے کی قسم یقیناً انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 29 ہے اور رکوع نمبر 29 کا آغاز سورہ ہمزہ سے ہے. سورہ ہمزہ مکی سورہ ہے اور اس میں 9 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی و ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا شوقین ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہی اس کے پاس رہے گا. فرمایا کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ وہ آگ ہے، خوب اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اور وہ اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجرموں کے لیے ایسی آگ بھڑکائی ہے جو دلوں تک پہنچے گی. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ گھٹیا اور گندی خصوصیات سے جان بچانی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 30 ہے اور رکوع نمبر 30 کا آغاز سورہ الفیل سے ہے. سورہ الفیل مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے؟ چنانچہ ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 31 ہے اور رکوع نمبر 31 کا آغاز سورہ قریش سے ہے. سورہ قریش مکی سورہ ہے اور اس میں 4 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے انعامات گنواتے ہوئے فرمایا کہ انہیں سردی اور گرمی کے سفر کا عادی کیا اور بھوک سے بچا کر ان کو کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر انہیں امن عطا کیا. تو پھر قریش سے مطالبہ کیا کہ اپنے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 32 ہے اور رکوع نمبر 32 کا آغاز سورہ معون سے ہے. سورہ معون مکی سورہ ہے اور اس میں 7 آیات ہیں. فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا؟ فرمایا جو اپنی نماز سے غفلت برت کر تباہی کا مستحق بنتا ہے اور جو ریاکاری کرتا ہے اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے انکار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرنے والوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور ریاکاری نہیں کرنی اور اپنی نمازوں سے غفلت نہیں برتنی انشاءاللہ. رکوع نمبر 33 ہے اور رکوع نمبر 33 کا آغاز سورہ کوثر سے ہے. سورہ کوثر مکی سورہ ہے اور اس میں 3 آیات ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے. فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، چنانچہ شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں. یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا، یعنی بغیر نام و نشان کے رہے گا. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ رب کے لیے
نماز پڑھنی ہے اور رب ہی کے لیے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 34 ہے اور رکوع نمبر 34 کا آغاز سورہ کافرون سے ہے۔ سورہ کافرون مکی سورہ ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ہم دونوں فریق اپنا راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، سو آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 35 ہے اور رکوع نمبر 35 کا آغاز سورہ النصر سے ہے۔ سورہ النصر مدنی سورہ ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین اس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورت ہے اور یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اسی سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 36 ہے اور رکوع نمبر 36 کا آغاز سورہ لہب سے ہے۔ سورہ اللہب مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اور اس کی گردن میں چھال کی رسی ہوگی۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے اور اس کے لیے زندگی لگانی ہے، وقت لگانا ہے، صلاحیت لگانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 37 ہے اور رکوع نمبر 37 کا آغاز سورہ اخلاص سے ہے۔ سورہ اخلاص مکی سورہ ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد اور بے نیاز ہونے پر غور و فکر کرنا ہے اور یقین کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 38 ہے اور رکوع نمبر 38 کا آغاز سورہ الفلق سے ہے۔ سورہ الفلق مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تاحیات اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 39 ہے اور رکوع نمبر 39 کا آغاز سورہ ناس سے ہے۔ سورہ الناس مکی سورہ ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے حقیقی معبود کی، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، اور وسوسہ ڈالنے والے جنوں اور انسانوں سے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ وسوسے کے شر پر غور و فکر کرنا ہے اور وسوسے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس پارے کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس پیسے ہوں، نہ مال ہو اور نہ ہی کوئی سامان ہو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا اس کی نیکیاں مختلف لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہ گئے تو پھر ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ قرآن مجید کو مکمل کرتے ہی اس کا دوبارہ سے آغاز کر لیتے تھے، تو ہم بھی قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 ہے اور پارہ نمبر 1 کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہے۔ سورہ الفاتحہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے انشاءاللہ۔